مرحوم شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا تھا کہ اچانک مجھ کو وہ دروازہ یاد آیا جس کو باب الحسین کہتے ہیں. میں نے کہا لاکھ گناہگار صحیح، لیکن تم اتنے بڑے مجرم نہیں ہو جتنا ہور تھے، اس لیے کہ تم نے حسین کو کربلا گھیر کے تم نہیں لائے ہو، حسین کے گھوڑے کی لجام تم نے نہیں پکڑی ہے. جب حسین کی بارگاہ میں آ کر کے وہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة. صلوات محمد. حضرت ختمی مرتبت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ارشادات گرامی کہ فرمایا حضرت نے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے، یا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حضرت سید الشہداء کے نجات مل سکتی ہے. نجات چاہیے تو در حسین پر آنا ہوگا، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آنا پڑے گا. جو گزارشات ہو رہی ہیں آج الحمدللہ چوتھے مرحلے میں داخل ہیں. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی نہ ہوتی اور حضرت کی قربانی نہ ہوتی تو یزید دین کو مٹا چکا ہوتا، یزید دین کو ختم کر چکا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کی محنتیں اور سارے انبیاء کی تبلیغات کا دار و مدار امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کی شہادت پر ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ مجلس تو منعقد ہوتی ہے حسین کے نام پر، لیکن اکٹھا ہوتی ہے پبلک نام حسین پر. اس بہانے سے ذکر ہوتا ہے آدم کا، ذکر ہوتا ہے نوح کا، ذکر ہوتا ہے ابراہیم کا، ذکر ہوتا ہے بقیہ ائمہ کا، بقیہ انبیاء کا. ورنہ ہمارے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ ہم بیٹھ کر کے آدم کی تاریخ پڑھیں، نوح کی تاریخ پڑھیں، بقیہ انبیاء کی تاریخ پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ہدایت ہے تو اسی بزم میں آ کے ہدایت ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جو اپنی قربانی کا مقصد بیان فرمایا
وہ صاف لفظوں میں کل عرض کیا گیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خذینی، اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے تو تلوارو آؤ اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں اور برائیوں سے منع کر سکوں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو برائیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے اور برائیوں سے نہیں روکا جا رہا ہے اور اچھائیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے؟ بصرے والوں کو بھی جو حضرت سید الشہداء نے خط لکھا تھا اس میں بھی یہی فقرہ امام کا تھا کہ اما السنہ قد امیتت، سنت پیغمبر کو مٹایا جا رہا ہے۔ آج شہادت حسین علیہ السلام کے طفیل میں حضرت کے صدقے میں ہم لوگ یہاں 2 مہینہ بیٹھتے ہیں اور بنا میں امام حسین علیہ السلام دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جو گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کون سی دقت تھی؟ بیعت کر لیتے، مدینے میں بیٹھ کے اپنی عبادت کرتے، بقیہ سے امام سے کیا مطلب تھا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے والوں کو جہنم کی آگ سے۔ حسین نہیں ہے بلکہ حسین امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا حسین کا تنہا عبادت کرنا انف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ دین کا بیمہ کر کے نہ جائیں، دین کو بچا کے نہ جائیں۔ تو اصل مقصد قربانی حسین یہ ہے کہ ہم کو انسانیت سکھایا جا سکے اور ہم کو خود غرضی سے نکال کر کے سماج کا خدمت گزار بنایا جا سکے۔ صلوات بر محمد و آل۔ لہذا اب آج سے جو گفتگو کا آغاز ہوگا وہ یہاں سے ہوگا کہ اسلام خود غرض انسان کو پسند نہیں کرتا، سیلفش انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اب آج سے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 3 دن مقدمتاً حضرت سید الشہداء کے سلسلے میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور وہیں سے الہام لیتے ہوئے کہ امام کا مقصد بھی یہ تھا کہ خود غرض نہ بنو، سیلفش مت بنو۔ وہ آپ کو یاد ہوگی، پتہ نہیں پرسوں یا اس کے پہلے کی مجلس میں عرض کیا گیا کہ نابینا انسان تھا، اس کے سینے پہ بیٹھ کے پرندے کھانا کھلا رہے تھے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ نے آ کے اس سے کیا کہا کہ تو جنتی نہیں ہے، تو بہشتی نہیں ہے۔ یعنی تنہا انسان کا اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی نجات کی فکر نہ کرے۔ بلکہ ہم جب اسلامی روایات کی طرف جائیں گے تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے انسان تو چھوڑ دیجئے، انسان جانے دیجئے، اگر جانور پر ہم رحم کر لیں تو ایسے شخص پر اللہ کا کرم کس قدر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے جو دین کی تعلیمات ہیں، ہمارے سامنے ایک جانور ہے پیاسا ہے اور ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم یا تو وضو کر لیں اور یا اس جانور کی پیاس بجھا دیں، حکم شریعت کیا ہے؟ اس کی پیاس، یعنی جو اسلام جانور کے لیے اتنا حکم دیتا ہے وہ اسلام انسانیت کا پیغام کس قدر دے گا۔ صلوات بر محمد۔ اب میں آپ کو یہاں سے چھوٹی چھوٹی 2-3 داستانیں جانور کے سلسلے میں نقل کرتا ہوں کہ انسان اگر جانور پر ترس کھا جائے تو اللہ کس قدر اس کو ترقی دیتا ہے، پھر مومن آتا ہے، پھر اپنا خاندان آتا ہے، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر ماں باپ آتے ہیں، کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ 3-4 دنوں میں یہ گفتگو مکمل ہوگی۔ اب یہاں سے ہم آغاز کرتے 2-3 داستانیں چھوٹی۔ کتا نجس ہے، روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کسی گھر میں کتا ہے تو اللہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے، دعا ایسے انسان کی قبول۔ نجس جانور ہے لیکن اس نجس جانور پر بھی ترس کھانے کا اثر ملاحظہ کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 داستانیں نقل کرتا ہوں۔ ایک طالب علم ہے، طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ممبر جو ہے وہ اپنی قابلیت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ممبر یہ ہے کہ بات کو بچوں کے بھی دل میں اتار دیا جائے، اصل ہنر یہ ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کتاب بغل میں ہے، جا رہا ہے،
मैंने अर्ज किया ना, जानवर नजिस है, कुत्ता है, घर में रखने को भी मना किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आपको उसकी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट जा रहा है, किताब उसके बगल में है, देखा एक कुतिया जानवर, उसके यहां पैदाइश हुई है, विलादत हुई है, 2-4 बच्चे उसके, फाके की शिद्दत से वो हाँफ रही है, खड़ी होना चाहती है, खड़ी नहीं हो पा रही है, बच्चे उसके पिस्तानों से लगे हैं, दूध नोचने की कोशिश कर रहे, मगर पेट में कुछ होगा तब न दूध बनेगा। ये स्टूडेंट जा रहा है, इसकी नजर पड़ गई, दिल नर्म है। एक जुमला और अर्ज करूं, पता नहीं आपने महसूस किया है कि नहीं किया है, इश्क़ अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत इंसान के दिल को नर्म करती है। ये खुसूसियत है इश्क़ अहले बैत की। ये तालिबे इल्म जा रहा है, मुहिब्ब अहले बैत खानदान का है, मोमिन घराने का है, इसकी नजर पड़ गई कि वो बच्चे मां के पिस्तान से लगे हुए दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारी फाके से हाँप रही है, इसको तरस आया। स्टूडेंट है, तालिबे इल्म है, उसके पास कुछ जेब में नहीं है, मगर दिल नर्म है, एहसास हुआ ये जानवर भूखी है। वहां से वापस हुआ, किसी दुकान के पास पहुंचा, उसने कहा भाई मेरी किताब खरीदोगे? कल दे दो। उस तालिबे इल्म ने, उस स्टूडेंट ने अपनी वो किताब बेच दी। अब नहीं मालूम 2 रुपए में बिकी, 10 रुपए में बिकी, आधे पाउंड में बिकी, 20 पेंस में बिकी, बहरहाल जितने की भी बिकी। वहां से उसने उस जानवर के लिए खाने की चीज खरीदी, ले करके आया और उस कुतिया के सामने उसने डाल दिया, चला आया, बात खत्म हो गई। रात को उस तालिबे इल्म ने ख्वाब देखा। अच्छा पहले ये बताइए कि क्या इल्म सिर्फ हासिल करने से हासिल होता है? सलवात बर्मा, पहले इस पर बहस हो जाए। क्या इल्म सिर्फ हासिल करने से, बगैर सिर्फ पढ़ने से इल्म हासिल होता है? आप कुरान पढ़िए तो कुरान कहता है इत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको इल्म देगा। मुमकिन है आदमी के अंदर दीन न हो, ज्यादा पढ़े कम हासिल हो, लेकिन अगर दीन है कम पढ़ेगा ज्यादा हासिल होगा। आपने नाम सुना है मरहूम शेखुर रईस बू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह, मैथमेटिक्स में नंबर 1 के इंसान है, हिकमत में, तबाबत में नंबर 1 के इंसान है। इनके लिए कहते हैं कि ये फलसफे की किताबें मरहूम शेखुर रईस बू अली सीना पढ़ते थे, और जब इनकी समझ में नहीं आती थी ना तो ये किताब बंद कर देते थे, वजू करते थे, 2 रकत नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने के बाद खुदा की बारगाह में दुआ करते थे, पालने वाले मैं इसको समझना चाहता हूं। उसके बाद नमाज के बाद फिर वही अरस्तू की किताब उठाते थे, जो अभी 10 मिनट पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब बाकायदा उनकी समझ में आ रही है। कुरान मजीद ने भी कहा है इत्तकुल्लाह युअल्लिमुकुमुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह तुमको इल्म अता करेगा। खुद कुरान में भी है कि अल्लाह ने कुछ बंदों को अपने पास से इल्म दिया है, बगैर किसी स्कूल में गए हुए। हजरत खिजर की मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह ने मूसा से कहा कि आप जाइए, आतैना हो मिन लदुन्ना इल्मा, उससे आप जाके कुछ सीख लीजिए जिसको हमने अपने पास से इल्म दिया है। तो इसका मतलब तारीख में आपको ऐसे अफराद मिल जाएंगे कि जिनको खुदा ने बगैर स्कूल गए तालीम दी है। ये स्टूडेंट, ये तालिबे इल्म, इसको तरस आया उस जानवर पर, किताब बेच दी, बेच के खाने का सामान खरीदा, ला करके उस कुतिया के हवाले किया, आके सो गया। रात को ख्वाब देखता है कि किसी ने आ करके इस स्टूडेंट से कहा कि अब तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो जुमला मैंने जब पढ़ा तो वो जुमला मैंने बाकायदा याद किया कि ये जुमला क्या कहा गया उससे ख्वाब में। अब तुमको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वलकद आतैनाका मिन लदुन्ना इल्मा, हमने तुझको अपने पास से इल्म दे दिया है। एक जानवर पर अगर इंसान तरस खा जाए तो उसको ये मर्तबा खुदा देता है, अगर इंसान पर तरस खा जाए तो कहां पहुंचेगा। सलवात बर मोहम्मद वा। एक आलिम गुजरे जिनका नाम है, अच्छा इत्तेफाक से ये तीनों दास्तानें जो नकल कर रहे हैं ये सारी दास्तानें इसी जानवर की है, कुत्ते की, नजिस जानवर की।
आयतुल्लाह सिफ्ती इस्फहानी, याद कर लीजिए नाम, सिफ्ती, सीन फे ते यस, आयतुल्लाह सिफ्ती इस्फहानी। एक हदीस मैं आपको सुना दूं, इंशाल्लाह ये हदीस तो कल या परसों आने वाली थी, लेकिन आज सुन लीजिए, कल फिर सुन लीजिएगा। एक हदीस है जिसमें छठे इमाम ने अपने शियों की पहचान बताई है। देखिए, शिया घर में पैदा होने से कोई शिया नहीं होता, अबा कबा अम्मामा पहन लेने से कोई शिया नहीं होता, किसी अंजुमन का सदर और सेक्रेटरी हो जाने से आदमी शिया नहीं होता, जब तक के हमारे अंदर वो सिफात न पैदा हो जाएं जो दीन चाहता है, जो मजहब चाहता है, जो हमारे इमाम चाहते हैं। चुनांचे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, फरमाते हैं अपने शियों की पहचान में कि शियातुना मन लम यसअल अन्नास वलौ मात जुआ, हमारा शिया किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। ये पहली पहचान है शियत की, कल इस पर गुफ्तगू होगी। हमारा शिया मन लम यसअल अन्नास, वो है कि जो लोगों से सवाल नहीं करता, लोगों के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वलौ मात जुआ, चाहे भूखा क्यों ना मर जाए। एक दूसरी हदीस, अलबत्ता ये हदीस जब नहीं देखी थी, जब तक हमने खुद भी ये शरारत करते थे, आप लोग भी करते होंगे कि बेटा आपका आ रहा है, आप 20 पाउंड दे दीजिए, तो आप कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं। हम लोग भी हरकत करते थे इस हदीस के पहले कि लड़के ने आया, साहब 200 रुपए दे दिए, फला काम है स्कूल में, हमें रुको, अभी तनख्वाह नहीं मिली है और पहली के बाद ले लेना। लेकिन ये रिवायत जब से पढ़ी है तब से खौफ हुआ, इमाम मना करते, खबरदार कभी भी किसी के सामने अपनी गुर्बत का इजहार मत करो। चुनांचे रिवायत कहती है मन तफाकर इफ्तकर, जो फकर का इजहार करेगा अल्लाह उसको फकीर बना देगा। दो हो गई, तीसरी सलवात बर मोहम्मद वाद, चलिए इसको कर लेते हैं। बंदा मजबूर है कि मुख्तार है? मुख्तार है, तो फिर अल्लाह का क्या करता? अल्लाह से कोई मतलब नहीं कायनात में। उससे घबरा के हम कहेंगे बंदा मजबूर है, तो फिर अगर बंदा मजबूर है तो फिर हम नमाज पढ़ें चाहे ना पढ़ें। अल्लाह ने चाहा नमाज पढ़ ली, अल्लाह ने चाहा नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमसे क्या मतलब? यही वो जगहें हैं कि हम दो में से एक चीज कहेंगे, या हम कहेंगे मजबूर है या हम कहेंगे। इसीलिए पैगंबर ने कहा था इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, हम तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहे हैं। अहले बैत बताएंगे सही क्या है। चुनांचे एक शख्स आया इमाम की खिदमत में, छठे इमाम सलामुल्लाह अलैह, और उसने आके यही सवाल किया, मौला बताइए बंदा मजबूर है कि मुख्तार है? हजरत ने जवाब नहीं दिया। देखिए, कुछ चीजें खिताबत का फन जो है ना, वो अहले बैत की रिवायत से भी समझ में आ सकता है। ये मिसालें वगैरह देना मजलिसों में, ये अहले बैत से सीखा लोगों ने। इमाम ने बजाय से कि तकरीर करते घंटे भर की एक मिसाल दे दी। उसने पूछा मौला बताइए बंदा मजबूर है कि मुख्तार? हजरत ने फरमाया तुम बताओ, पैर उठाओ एक। उसने पैर उठा लिया। इमाम ने फरमाया दूसरा उठाओ। उसने गिर जाएंगे। हजरत ने फरमाया इतना ही मजबूर है, इतना ही मुख्तार है, न मुकम्मल मजबूर। आप बताइए, जो इमाम ने मिसाल से बात समझा दी, 1 घंटे हम तकरीर करते शायद समझा ना पाते, जो 1 मिनट में इमाम सलामुल्लाह अलैह ने। एक और मिसाल दे दो, सलवात याद है, सलवात बर मोहम्मद। कितनी साफ सामने के हजरत अहले बैत मिसाल दे देते हैं। इमाम मासूम होता है। मासूम का क्या मतलब समझते हैं? यानी गुनाह नहीं करते ना। यहां एक सवाल यह है कि फर्ज कीजिए कोई इमाम है, आज इमाम की एज 40 साल की है, तो जो पिछली जिंदगी है उसके लिए तो आप कह सकते हैं कि अब तक इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन फर्ज कीजिए 61-63 बरस की जिंदगी है, तो 23 साल जो बचा है उसके लिए जमानत क्या है कि ये गुनाह नहीं करेंगे? सवाल है नहीं है भाई? ठीक है, आज तक 40 साल की एज हो गई है इमाम की, इमाम ने गुनाह नहीं किया, लेकिन अभी जो 23 साल की उम्र बाकी है, अगली उम्र की जमानत क्या है कि इमाम गुनाह नहीं करेंगे? अच्छा, इस्मत भी 2 तरह की होती है। एक इस्मत है इख्तियारी, एक इस्मत है जबरी। जैसे 2 साल का बच्चा है,
6 महीने का बच्चा झूठ नहीं बोलता, मासूम है कि नहीं है? तो ये मासूम होना उसके इख्तियार की बात है। वो मजबूर है, बात ही नहीं कर सकता तो झूठ क्या बोलेगा? साल भर का बच्चा है, शराब नहीं पीता, वो भी उसके कोई बहुत बड़े कारनामे की बात है, वो बच्चा है, उसकी औकात ही नहीं शराब पीने की। तो ये हो गई मजबूरी वाली इस्मत। फरिश्ते मासूम हैं लेकिन इसी तरह के हैं, मजबूर हैं। लेकिन क्या अहले बैत भी मजबूर हैं? आया इख्तियार है कि नहीं है? एक शख्स आ गया इमाम के पास, कहने लगा मौला ये बताइए, ये भी छठे इमाम से, मौला ये बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कहीं नहीं कर सकते तो ये मजबूरी वाली हो गई, इख्तियारी इस्मत। मौला ये बताइए आपको इख्तियार है गुनाह करने पर कि नहीं है? कहा बिल्कुल इख्तियार है, कर सकते हैं। कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते? अब कैसे समझाएं? उस एक बद्दू आदमी आया है, गांव का आदमी आया है, देहाती आदमी आया है, उसको इमाम कैसे समझाएं कि हम गुनाह इख्तियार है मगर नहीं करेंगे? उसने कहा मौला ये कैसे, गारंटी कैसे है कि आप गुनाह नहीं करेंगे इख्तियार के बावजूद जो अभी जिंदगी बची है? फिर वहां मिसाल दी इमाम ने, कोई जवाब नहीं दिया। उठे, कहा मेरे साथ आओ। लेके आए वहां क्या बोलते हैं आप, क्या नहीं मालूम, गटर, गटर समझते हैं ना, जहां नाला गंदा पानी बहता है, वॉशरूम वगैरह का जो पानी बहता है, पखाने वगैरह का जो पानी बहता है। इमाम ने फरमाया ये क्या है? कहा साहब ये गंदा पानी है, नजिस पानी है, पी सकते हो? कहा नहीं पीऊंगा। कभी पिया तुमने? कहा आज तक नहीं पिया। कहा ठीक है आज तक नहीं पिया, पी सकते हो? इख्तियार है? कहा बिल्कुल पी सकता हूं, इख्तियार है। कहा आज नहीं साल भर बाद पियोगे? 2 साल बाद कहने लगा मौला मर जाऊंगा प्यासा, इसको नहीं पीऊंगा। इमाम ने फरमाया वो गारंटी क्या है कि प्यासे मर जाओगे मगर इसको नहीं पियोगे? कहने लगा इसलिए कि इसकी गंदगी का यकीन है। कि जैसे तुमको इसकी गंदगी का यकीन है मर जाओगे नहीं पियोगे, वैसे हमको अल्लाह की नाफरमानी की गंदगी का यकीन है, हम मर जाएंगे गुनाह नहीं कर सकते। सलवात बर मोहम्मद वाल। तो खुलासे कलाम, ज्यादा बात इधर उधर न पढ़ने पाए, तो बंदा मजबूर है कि मुख्तार? ये सवाल था ना, क्या तय हुआ? न मुकम्मल मजबूर है न मुकम्मल मुख्तार है, बल्कि दरमियानी है, कुछ मजबूर है कुछ मुख्तार है। अब यहां हदीस सुनाता हूं मैं। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने बंदे मोमिन को चाहे जितना इख्तियार दिया हो, मगर मोमिन को यह इख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को किसी के सामने जलील करे। पहचानिए शिया किसको कहते हैं? तो 3 हदीसें हो गई ना। नंबर 1, शियातुना मन लम यसअल अन्नास वलौ मात जुआ, हमारा शिया वो है जो भूखा मर जाएगा, हाथ नहीं फैलाएगा। मन तफाकर इफ्तकर, जो फक्र का इजहार करेगा वो वाकई फकीर हो जाएगा, अल्लाह उसको बना देगा फकीर। खुदा ने दिया है, वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, खुदा ने जो नेमतें दी हैं उसको बयान करो। 3, अल्लाह ने सारे इख्तियारात दिए हैं मगर मोमिन को इख्तियार नहीं है कि वो अपने आप को किसी के सामने जलील करे, है ना। तो अब एक शिया की पहचान ये हुई, वो भूखा रहेगा लेकिन किसी पर अपनी बात जाहिर नहीं करेगा। यहां तक आ गई बात। अब आइए कहां से चलेगा? आयतुल्लाह सिफ्ती इस्फहानी स्टूडेंट थे, तालिब इल्म थे, हॉस्टल में रहते थे। इमाम कहते हैं हमारा चाहने वाला भूखा मर जाएगा, हाथ। कुछ इनके जो है वो हॉस्टल के दोस्त इनके कमरे में आए। अच्छा, आदमी जब कई वक्त से भूखा होगा तो कमजोरी तो आएगी ना। दोस्तों ने आके पूछा क्या बात है, बहुत कमजोर लग रहे हो तुम, क्या बात है बहुत कमजोर लग रहे हो, क्या बात है बहुत कमजोर लग रहे हो। जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ तब यह राज खुला के कई वक्त हो गया है, कुछ खाने को नहीं मिला है। आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जिस जहमत और अजियत से पढ़ा है। अब सब तालिब इल्म बेचारे, सबकी हालत, किसी के पास जो है वो अठन्नी निकली, किसी के पास 1 पेन से, किसी के पास 2 पेन से, किसी के पास 1 पाउंड है। बहरहाल चंदा वंदा करके सिफ्ती साहब को दिया गया कि जाओ कुछ अपने खाने का इंतजाम करो। ये गए, वहां से कुछ अपने खाने के लिए लिया,
शराफत का तकाजा यह है कि सड़क पर न खाए, मना किया गया, रिवायत में भी है कि सड़क पर मत खाओ, राह चलते मत खाओ। अब आएंगे लाख भूखे से ही कमरे में पहुंचेंगे, दस्तरखान बिछाएंगे, हाथ धुलेंगे, आराम से बैठेंगे और खाएंगे। इतने में इनका गुजर हो गया एक खराबे की तरफ से, एक खंडर की तरफ से। वही केस, एक कुतिया, उसके चंद बच्चे मां के पिस्तानों से लगे हुए दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो हाँप रही है। सिफ्ती को तरस आ गया, उसमें से एक हिस्सा निकाला और उस जानवर के सामने रख दिया। वो कहते हैं कि एक ही बार में वो इतनी भूखी थी कि एक ही बार में खा गई। और उसके बाद फिर उसने मुझको यूं देखा, लगा उसके देखने से कि बेचारी भूखी और मांग रही है। मैंने दूसरा हिस्सा भी निकाल के उसके सामने रख दिया, वो भी खा गई। अब एक तिहाई बचा है जो अपने लिए रखा है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मैंने सोचा कि यार तुम तो इंसान हो, जैसे अभी लड़कों ने तुम्हारे ऊपर तरस खाया है ना, फिर कोई तुम्हारे ऊपर तरस खा लेगा। ये जानवर है, इसको कौन देगा बेचारी को। मैंने वो तीसरा हिस्सा भी जो अपने लिए बचा के रखा था, वो भी मैंने उस जानवर के सामने रख दिया, वो भी खा गई। उसके बाद वो खुद नाकिल है कि जब वो खा चुकी, उसका पेट भरा, तो पहली दूसरी बार तो उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं, और अब जब तीसरा हिस्सा भी उसको खिला दिया, पेट भर गया, तो बजाय मेरी तरफ देखने के उसने आसमान की तरफ देखा। खुद सागा सिफ्ती कहते हैं कि मुझको लगा कि जैसे ये मेरे लिए दुआ कर रही हो। बात हो गई, खत्म हो गई। आए फिर कैसे क्या हुआ, उनका इंतजाम हुआ, खाया पिया। कहते हैं कि उसके बाद जो मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है, बहुत से लोग है ना बिजनेस शुरू करते हैं, घाटा हो गया, फला काम किया 2 लाख डूब गए, 4 लाख डूब। इनके साथ उल्टा हुआ, 10 पैसे लगाते 1000 चला आ रहा है। कहते ये होते होते फिर ये तालिब इल्मी आगे आते आते जनाब बने, आयतुल्लाह इस्फहानी हो गए। एक दिन कहते हैं वो तब्दीली आई। आज तो कोई औकात नहीं 1000-2000 के हम लोगों के यहाँ, लेकिन आज से 100 साल पहले इसकी हैसियत थी। एक दिन मिंबर पर बैठे वो, और मिंबर पर मजलिस में ऐलान किया कि भाई मैं कहां कहां ढूंढूंगा। इस मजलिस में मोमिनीन से गुजारिश है कि जो भी जरूरतमंद अफराद हों, वो बजाय मेहरबानी मिंबर से उतरने के बाद मुझसे मिल लेंगे। मामला खुम्स का नहीं है, मामला ज़कात का नहीं है। अपनी जेब से मिंबर से उतरने के बाद, 100 साल पहले की बात है, मिंबर से उतरने के बाद कहते हैं कि एक नशिस्त में इस आदमी ने अपनी जाती रकम 100 साल पहले 18,000 तूमान फुकरा में तकसीम किया है। एक जानवर पर तरस खाने का जब ये असर है, तो इंसानियत पर अगर आदमी तरस खाता है तो कहां पहुंचेगा। सलवात बर मोहम्मद। वाह, ये 2 हो गई। तीसरी, और फिर बात आगे बढ़ती है। तीसरी तो बड़ी गजब की है, बड़ी है तो यही दास्तान, लेकिन उसमें अजीब चीजें हैं, वो आप तो इसको जो है आपने नाम सुना होगा, मरहूम शहीद दस्ते गैब रहमतुल्लाह अलैह ना, शिराजी। शहीद दस्ते गैब ने इस दास्तान को लिखा। अब जो नकल करने जा रहा हूं, शहीद दस्ते गैब फरमाते हैं कि एक सैयद, सलवात बर मोहम्मद, वाह, खूब तवज्जो सुनिए। एक सैयद औलाद पैगंबर, नौकरी जानते हैं क्या थी उनकी? शाह ईरान के यहां जल्लाद थे। मामूली चीज है ये, जल्लाद। चूंकि सैयद थे और जल्लाद थे, लिहाजा दोनों मिला के जानते हैं उनका नाम क्या पड़ गया? मीर कातिल। लिखा लिखा कि अब इनका नाम पड़ गया क्या? मीर कातिल। मीर कातिल जा रहे थे, सेम दास्तान ऐसे ही है। मीर कातिल जा रहे थे, वहां भी देखा कुतिया, चंद बच्चे उसके पिस्तानों से लगे हुए दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो फाके से परेशान है। मीर कातिल इतना बड़ा मुजरिम आदमी, जल्लाद, तरस आ गया। सामने एक नानबाई की दुकान थी। अब चूंकि पैसे वाले थे, छोटे मोटे, उस तालिब इल्म तरह गरीब तो नहीं थे, उस जो है वो आयतुल्लाह सिफ्ती की तरह मजबूर तो नहीं थे, ये तो पैसे वाले आदमी थे। जल्लाद आदमी, नौकरी थी इनकी शाह ईरान के आते, और यूं भी इलाके में गांव में बड़े जमींदार भी थे। इन्होंने जब उस जानवर को परेशान हाल देखा, तो सामने एक रोटी वाले की दुकान थी, नानबाई की दुकान थी, वहां उसके यहां पहुंच गए और उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि वो सामने जानवर देख रहे हो? हाँ साहब देख रहे हैं। 1 महीने तक डेली इतनी रोटी उसको सामने देते रहो, और ये लो तुम 1 महीने का मुझसे पेशगी पैसा दे के चले गए। इनको भी नहीं एहसास हुआ होगा कि हमने क्या कर दिया है।
ایک زمانہ گزر گیا. ان کا جو ہے وہ گاؤں میں اچھی خاصی زمین جائیداد تھی اور انہوں نے کر رکھی تھی 2 شادیاں. ایک بیوی وہ تھی جو گاؤں میں رہتی تھی، ان کی زمینیں وغیرہ دیکھتی تھی. ایک یہ چونکہ تہران میں رہتے تھے تو وہاں ایک شادی کر رکھی تھی. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نکلے شکار کے لیے، گاؤں گئے زمینداری میں اپنے. وہاں کچھ تاخیر ہوئی تو یہ ہوا کہ چلو تھوڑا گاؤں کا بھی مزہ لے لیا جائے، لطف لے لیا جائے. تو دیر بھی ہو گئی، واپس نہ چلے، یہیں گاؤں میں رک جاتے. انہوں نے اپنی گاؤں کی بیوی کے ہاں کہلایا کہ آج ہم لوگ 4-6 دوست ہیں جو آج یہاں رکیں گے، کھانے کا انتظام کرو، ہم لوگ آ رہے ہیں. وہ بیوی ان سے پہلے سے ناراض تھی کہ آپ تو وہاں تہران میں رہ کے مزے لے کیا اور زمینیں دیکھنے کے لیے ہم ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ، آج تمہارا قصہ تمام ہے. کھانا تیار ہو گیا. اس گاؤں کی زوجہ نے میر قاتل کے کھانے میں زہر ملا دیا. جاؤ تم قصے، جو ہم ہی کو سب دیکھنا ہے تو ہم اکیلے دیکھیں گے، تمہارے ساتھ رہ کے کیوں دیکھیں. آپ کی عمر 60 کے آس پاس ہے نا، آپ کچھ زیادہ ہوں گے، 65-70 کے نزدیک ہے نا. آپ بتائیں، اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 100 کا ہے، 80 کا ہے، کوئی 70 کا ہے نا. 100 کا تو شاید ہی ہوگا، اس میں کوئی نکل گیا منہ سے. خیر، کبھی ایسا ہوا کہ ہاتھ دھل کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور آنکھ لگ جائے؟ کسی کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ہوا آج تک؟ تو کھانا کھانے جا رہا ہے، ہاتھ دھل کے دسترخوان بیٹھا، نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن یہاں شہید دستغیب لکھتے ہیں کہ میر قاتل ہاتھ دھل کے دسترخوان چن دیا گیا، بیٹھے کھانے کے لیے، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے. جھپکی آ گئی. یہ جھپکی بلا وجہ آئی ہے. صلوات بر محمد. واہ، غور کریں، یہ جھپکی بلا وجہ آئی ہے. آنکھ لگ گئی، لقمہ توڑنے کا ارادہ ہے اور غنودگی آ گئی، جھپکی آ گئی، آنکھ لگ گئی. خواب دیکھا. کس کو؟ خود بے نفس نفیس کسی کو نہیں، جس کی مجلس ہے حضرت سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ. امام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں میر قاتل، یہ کھانا مت کھانا، اس کھانے میں زہر ہے اور یہ زہر تمہاری بیوی نے ملایا ہے. بچانا میرا کام تھا، میں نے تم کو بچا لیا، بقیہ تم جانو، تمہارا کام. بیوی کو رکھو، طلاق دو، اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. ہم نے بتا دیا کہ اس کھانے میں زہر ہے، کھانا مت کھاؤ. 1 2 تمہاری یہ نوکری ٹھیک نہیں ہے، اس سے استعفیٰ دے دو. تم میری اولاد ہو نا، سید ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے تم یہ کام کر رہے ہو، اس نوکری سے استعفیٰ دے دو. 3 تہران چھوڑ دو. اس پورے مجمع میں پوچھتا ہوں، بہت سے لوگ ہوں گے جو زیارت کو جا چکے ہیں، لیکن آج تک کسی کے ساتھ یہ ہوا کہ امام نے خواب میں آگے کہا ہو کہ تم کربلا آ جاؤ میری زیارت کے لیے؟ میر قاتل کے ساتھ یہ ہوا. کھانا مت کھاؤ، زہر ملا ہوا ہے اس میں، نوکری چھوڑ دو. 3 میرے پاس آ جاؤ، کربلا آ جاؤ میری زیارت کے لیے، میں تم کو دعوت دیتا ہوں. سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی گناہگار، میر قاتل، جلاد، اور امام کہہ رہے کہ آ جاؤ تم نوکری چھوڑ کے میری زیارت کو. کیا کیا ہے؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ خود امام نے کہا میر قاتل جانتے ہو کہ یہ مہربانی تمہارے ساتھ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کا مولا کیوں؟ کا یاد ہے تم کو؟ تم بھول گئے ہو مگر ہم کو یاد ہے. جب تم جا رہے تھے اور وہ جانور بھوک سے تڑپ رہی تھی، تم نے جو ہے وہ اس کے 1 مہینے کے کھانے کا انتظام کیا. چونکہ تم نے ایک جانور کی زندگی بچائی ہے، اس لیے ہم نے تمہاری زندگی بچا لی ہے. صلوات بر محمد. آنکھ کھل گئی. اب یہ خواب ہے، مانا جائے نہ مانا جائے، عجیب کشمکش میں ہے کہ یہ کیا اچانک ہوا. کوئی دسترخوان بیٹھتے اس کی آنکھ لگتی ہے، یہ خود ایک بات کی، اس بات کی دلیل ہے کہ بچانا چاہا، لیکن اس کو ہم آزمائے کیسے؟ اتفاق سے سامنے ایک بلی آ رہی تھی. میر قاتل نے اس میں سے ایک لقمہ جو ہے شوربے میں ڈبایا اور سامنے بلی کے پھینک دیا. بلی نے کھایا اور اسی وقت وہ، اب ان کو یقین ہو گیا کہ امام نے جو فرمایا بات صحیح ہے. یہ 3 داستانیں میں نے آپ کو آدھے گھنٹے میں سنا دی. میرے خیال میں اتنا کافی ہے اپنے اس محترم مجمع کو اس سمت پر لانے کے لیے کہ اسلام
خود غرضی نہیں سکھاتا. اسلام نہیں چاہتا کہ ہمارے پیروکار سیلفش ہوں، خود غرض ہوں. جب دین جانور پر ترس کھانے کا اجر یہ دے رہا ہے تو پھر اگر کوئی انسان مومن کی حاجت روائی کرے تو کہاں پہنچے گا؟ صلوات بر محمد وآل. اب دو ایک حدیثیں سنا کر کے مجلس تمام. حج، معلوم ہے حج کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے حج کرنے ہم جا رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی لوگ حاجی صاحب کہیں، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، پیسہ بھی گیا ایمان بھی گیا. لیکن واقعاً اگر کوئی اللہ کے لیے حج کو جاتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے حج کو جاتا ہے، جب پلٹ کے آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے کسی کو نوازا ہے حج پر جا سکتا ہے اور نہ جائے، مر جائے. روایت کہتی ہے کہ ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، یہ مسلمان نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی حج نا؟ اب حج میں جب آپ جائیں گے تو ایک عمل ہے حج میں، کیا؟ طواف کرنا. طواف کا ثواب معلوم ہے کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں من طاف البیت اسبوعا. ثواب سنیے آپ، پورے حج کا تو جانے دیجئے، وہ تو عرض کیا جا چکا کہ اگر واقعی کوئی اللہ کے لیے جاتا ہے حج کرنے تو ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا. وہ تو پورے حج کی بات. حج میں ایک رکن ہے، اس کا کیا؟ طواف. 7 مرتبہ خانہ خدا کے گرد پھرنا، چکر لگانا ہے نا، طواف. امام فرماتے ہیں کہ من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نامہ عمل میں لکھی جائیں گے. کس کے؟ من طاف البیت اسبوعا. اچھا ایک بات اور کہہ دو، صلوات بر محمد وآل. ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط مطلب نکل آئے. یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ مستحب کے مقابلے میں ہے، ورنہ اگر کسی پر حج واجب ہے تو وہ حج کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا اگر واجب ہے. بات کی بات ہے کہ اب مستحب بھی حج ہے تو مستحب بھی حج سے بہتر بھی اعمال ہے. صلوات بر محمد وہ سنانے جا رہا ہوں. ورنہ کسی چیز کا ٹکراؤ واجب سے نہیں ہو سکتا. من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے گا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گے. ایک وَمُحِيَ عَنْهُ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹائی جائیں گے جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. رفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی عطا کی جائے گی. کس کو؟ جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. تو ایک طواف کا ثواب کتنا گنایا گیا؟ 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن من قضى حاجة المؤمن فهو افضل من طواف والطواف. لیکن اگر کوئی کسی بندے مومن کی کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے تو یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار امام نے تکرار کی اس فقرے کی. صلوات بر محمد وآل. اعتکاف، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعتکاف کا بھی ثواب بہت ہے. اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ شیعوں میں اعتکاف ہے الحمدللہ. واٹس میننگ آف اعتکاف؟
آغا خوئی نے جو لکھا ہے اپنے منہاج الصالحین میں رسالے میں، طواف کی جو میننگ ہے کیا، هو اللبس فی المسجد بقصد التعبد، مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے بس۔ اب اس کے مسائل الگ ہے، جا کے رسالے میں دیکھیے آپ کے 2 دن اگر ٹھہر جاتا ہے آدمی تو تیسرا دن واجب ہو جائے گا، اسی میں رہنا، اسی میں کھانا، اسی میں پینا، بس یہ کہ آپ مسجد کو نجس تو نہیں کر سکتے، اس لیے ضروریات کے لیے فقط نکلیں گے، بقیہ مسجد میں رہیں گے۔ یہ ہے اعتکاف۔ طواف کا ثواب میں آپ کو سنا چکا۔ اب یہ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، ابن عباس حبر الامہ ہے نا، جناب ابن عباس ناقل ہے کہ میں تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، امام دوم ہمارے، کہاں؟ خانہ خدا میں، مسجد الحرام میں۔ امام مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے ایک، اور وہی خانہ کعبہ بھی ہے نا، تو اسی اعتکاف کے عالم میں امام طواف بھی کر رہے تھے۔ تو کتنا بڑا کام ہوا؟ نمبر 1 اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسی مسجد میں رہنا ہے، وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرے طواف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ طواف بیچ سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے، اور اسی اعتکاف کے عالم میں طواف بھی کر رہے تھے خانہ خدا کا، اس لیے کہ حج کے علاوہ بھی طواف ہو سکتا ہے، مستحبی طواف آدمی چاہیے تک کر لے۔ کہ اتنے میں صبح کا وقت تھا، ایک بندہ مومن آ گیا مسجد الحرام میں، اور آتے ہی جیسے اس نے دیکھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، اور اس نے اپنی کوئی ضرورت پیش کر دی۔ جیسے ہی اس نے اپنی ضرورت پیش کی تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا قسم ہے اس کے رب کی، کعبے کی طرف اشارہ کر کے، رب کعبہ کی، آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس، ہو سکتا ہے آدمی کے پاس نہیں ہے، اب مسجد میں اتفاق سے نہیں ہے کچھ جیب میں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں مولا، ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہ میں نے فلاں انسان سے قرض لیا ہے، ادھار لیا ہے، اس نے مجھ کو دھمکی دی ہے کہ اب آپ میرا پیسہ دے دیجئے، اگر آپ نے آج میری رقم نہیں دی تو میں آپ کے خلاف شکایت کر دوں گا اور میں آپ کو جیل بھجوا دوں گا۔ چونکہ اس کو پتا ہے کہ امام اعتکاف میں ہے، لہذا مسجد سے باہر تو نہیں جائیں گے، لہذا یہ نہیں کہا کہ جا کے، کہتا مولا فلاں آدمی ہے، اگر وہ آ جائے، اس لیے کہ پتا ہے کہ اعتکاف میں مسجد سے باہر تو جائیں گے نہیں، لہذا کیا کہا اس نے؟ اگر وہ یہاں آ جائے، آپ سے ملاقات اتفاقاً ہو جائے، تو آپ امام ہیں، آپ کی بات میں اثر ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھا دیجئے مولا، ہم کو تھوڑا سا مہلت دے دے، ہم انشاءاللہ انتظام کر کے کچھ دنوں میں اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ کہہ کے چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گیا نا، اب ابن عباس کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام نے اعتکاف توڑ دیا، طواف چھوڑ دیا، مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے باہر۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا مولا کہاں؟ کہ چلو اس مومن کی سفارش کر دیں۔ میں نے کہا آقا آپ اعتکاف میں ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں۔ امام نے کہا ابن عباس مجھ کو پتا ہے میں اعتکاف میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں طواف کر رہا ہوں، لیکن جانتے ہو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلنا اعتکاف سے بڑھ کے ہے، طواف سے بڑھ کے ہے۔ صلوات در محمد وآل۔ میرے خیال میں یہ دو روایتیں آج کے اس پیغام کے لیے کافی ہے کہ جس سے جو مجلس میں نہیں بھی آیا ہے ملاقات ہو، اس تک یہ پیغام پہنچائیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آج کیا بیان ہوا؟ کہ آج یہ بیان ہوا کہ اسلام کہتا ہے انسان تو انسان جانور کے ساتھ، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان تو چھوڑو جانور کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اسی اسلام کا نام لینے والوں نے پیغمبر کے نواسے کو جواب پتہ ہے کیا دیا ہے؟ اب تاریخ پڑھیے پاگل ہو جائے گا آدمی کہ یہ لوگ
जानवर भी नहीं थे। जानवर के अंदर भी जो है वो, आप तो देखते रहते होंगे ना कि जानवर के अंदर भी रहम पाया जाता है। दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे जानवरों के बच्चों के साथ जानवर भी हत्ता शेर भी कभी कभी रहम कर जाता है। जवाब दिया, खुलासा अर्ज कर देता, कहता हुसैन, ये सांप की खाल की तरह जो फुरात का पानी बल खा रहा है ना, जानवर पी सकते हैं, तुमको नहीं पीने दूंगा। बेशक बेशक। उसके आगे का जुमला मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दोहरा सकूं कि उस मलून ने आगे क्या कहा। अल्लाह अकबर। लेकिन एक चीज परसों से आ रही है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? उम्मत के बाप है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो जन्नत तक पहुंचाए, है ना। परसों के कल नहीं, नरसों शायद, अमीरुल मोमिनीन की वो दास्तान सुनाई गई थी ना, गले में रस्सी का फंदा, सारी ताकत के बावजूद मौलाए कायनात ने क्यों बर्दाश्त किया? एक इंसान कलमा पढ़ने वाला है, लिहाजा हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप यहां भी वही मिजाज है। रसूलुल्लाह को उम्मत के बाप थे ना, पत्थर मारा जाता था, ओझड़ियां फेंकी जाती थी, सब बर्दाश्त किया पैगंबर ने, क्यों? और आखिर जुमला के पालने वाले, ये मुझको पहचानते नहीं, मेरी मारिफत अता कर दे। वही मिजाज इमाम हुसैन का। जो चाहो सताओ, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से हटने वाले नहीं है। आप समझ गए मैं कहां ले जा रहा हूं? हुसैन का काफिला सलामुल्लाह अलैह चल पड़ा। रास्ते में दूर से कुछ साया सा नमूदार हुआ, कोई आबादी है, खजूर के दरख्त है शायद। और करीब हुआ, नहीं, ये तो नेज़ों की अनियां लग रही हैं, आदमी दिख रहे हैं। और करीब हुए, पता चला 1000 आदमियों का लश्कर है, जिसका सरदार हुर इब्न यजीद रियाही है। हालत क्या है? जबान मुंह से निकली हुई है जानवरों की। आप न सुन्नी है, न शिया है, न मुसलमान। 1 मिनट के लिए तारीख के तालिबे इल्म की हैसियत से इस वाकये को पढ़िए, समझ में आएगी बात कि इमाम हुसैन ने क्या किया। इमाम की हैसियत से मत पढ़िए। एक जंगी हिकमत अमली, एक जंगी स्ट्रैटेजी के एतबार से अगर आप देखिए कि सामने से हुर का लश्कर आया है, जानवरों की जबानें मुंह से बाहर निकली हुई है, प्यास की इतनी शिद्दत है। जंगी हिकमत अमली से क्या करना चाहिए था इमाम हुसैन को? मैं कहना आप ना शिया है, ना सुन्नी है, ना मुसलमान, एक तालिबे इल्म की हैसियत से, तारीख के स्टूडेंट की हैसियत से बताइए जंगी हिकमत अमली क्या? इनको घेर के छोड़ देते हैं। आज कल परसों 2 दिन 4 दिन धीरे धीरे प्यास की शिद्दत से ये इनको, रिवायत है खुद यजीदी सिपाही हुर के जो लश्कर में है, उसका कहना है कि भैया प्यास के बाद मेरे ऊपर तो इतना असर था कि मुझसे मश्क का दहाना पकड़ा नहीं जा रहा था। हुसैन ने मेरा सर अपने सानू पे रखा। मैं कहता ना, जाइए घर 2 रकत नमाज शुक्राना अदा कीजिएगा कि अल्लाह ने ऐसे घर में पैदा कर दिया है कि इश्क़ हुसैन मिल गया। वो दुश्मन का सिपाही कहता है कि मुझसे मश्क पकड़ी नहीं जा रही थी। इमाम हुसैन ने मेरा सर अपने जानू पे रखा, अपने हाथ से मुझको पानी पिलाया। जिस फौजी से मश्क का दहाना न पकड़ा जा रहा हो, सुझाई न दे रहा हो, वो लड़ने की ताकत रखता है। कहने का मतलब यह है, हजरत सैयद शुहदा घेर के छोड़ देते इनको, ये खुद ही कल परसों तक मर जाते। न घेर के छोड़ते इनको, इनके हाल पे छोड़ देते अपना। इनकी हिम्मत उस प्यास की शिद्दत में हुसैन का रास्ता रोकने की नहीं थी कि थी। जो मश्क का दहाना नहीं पकड़ सकता वह हुसैन को रोकने की हिम्मत रखता है। इमाम हुसैन तवज्जो ही न करते इनकी तरफ, ये खुद ही उस सहरा बयाबान में लश्कर जो है वो खत्म हो जाता, मर जाता। लेकिन इमाम हुसैन का जवाब क्या है? रोक लो सबको, मश्क के दहाने खोल दिए जाए। जानवरों के सामने से उस वक्त तक बर्तन न हटाया जाए जब तक जानवर सेराब न हो जाए।
آپ رہتے ہیں شہر میں, آپ اس حدیث کو اتنا نہیں سمجھ پائیں گے, میں سمجھاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو امام نے فرمایا کہ جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا, جانور کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا. برتن میں پانی میں منہ ڈالے گا, تھوڑا سا پانی پیتا ہے, پھر منہ نکال لیتا ہے, سانس لیتا ہے, دوبارہ منہ ڈالتا ہے. شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ یہ مت سوچو تم لوگ کے سفر میں ہیں, پانی کم ہے, جانور بیچارہ منہ نکالے تو تم برتن ہٹا لو. نہیں, اس وقت تک برتن سامنے سے جانوروں کے نہ ہٹایا جائے جب تک کہ جانور سیراب نہ ہو جائے. پی چکے سب لوگ. اتنا کیا کہ جب امام نماز پڑھنے لگے تو سردار لشکر ہور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پیچھے نماز پڑھی. جب چلنے لگے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو اب تو پانی پی چکے نا, اب جان میں جان آ چکی ہے, لہذا روایت کہتی یہی ہر آگے بڑھے اور امام حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑ لی. آپ نہیں جا سکتے, ہم جدھر کہیں گے ادھر جائیے گا. یہ معمولی چیز ہے. دل چاہتا عرض کروں مولا یہ کیا کیا آپ نے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے خود ہی مر جاتے. کیوں پانی پلایا آپ نے؟ پانی پی لیا, دیکھیے اب آپ ہی کو روک رہے ہیں. یہ عجب نہیں حسین آواز دے, تم نہیں سمجھے, تم عام جنگ دیکھ رہے ہو نا, میں امت کے باپ کی حیثیت سے نکلا ہوں. کیا مطلب مولا؟ کہا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا, آؤ کربلا تب سمجھ میں آئے گا. گھیر کے ہر لے آئے. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا. 4 محرم کو فرات سے خیمے ہٹا دیے گئے. 7 محرم سے کہتے ہیں قحط-ے-آب شروع ہو گیا. اب آ گئی 9 محرم. رات کا کچھ حصہ گزرا شب عاشور کا. روایت کہتی ہے کہ اب یہی ہر جو حسین کو گھیر کے لایا تھا, ایک جملہ کہوں, اگرچہ جا چکا تھا مسائل میں لیکن واپس ایک جملہ کہوں. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. کربلا میں ہزاروں کی تعداد میں 25,000 سے لے کر کے اور لاکھ اور اس سے زیادہ سپاہی کہے جاتے ہیں نا, یہ ہور اور ہور کے علاوہ 4-5 لوگ اور, صرف ان پر کیوں اثر ہوا امام حسین کا؟ بقیہ امام حسین نے اتنی تقریریں کی, لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ ایک جملہ کہوں رک کر کے. جب اس وقت امام حسین کی لجام پر ہور نے ہاتھ رکھا تھا نا, امام نے ایک جملہ کہا تھا اور سے, ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس وقت تو ہور کے پاس 1000 سپاہی تھے, طاقت تھی نا, پانی پی چکا تھا, وہ جو چاہتا امام حسین کو جواب دے سکتا تھا نا, لیکن اس کا جواب کیا تھا ہور کا؟ حسین میں آپ کو یہ جواب پلٹا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے. یس, میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو مان لیں, لیکن میری عقل میں یہ بات آئی ہے کہ شاید یہ فاطمہ یہ زہرا کا احترام تھا جو سبب بنا ہے کہ ہر جنتی ہو جائے اور علیہ السلام ہو جائے. شب عاشور آ گئی, وہی ہر, عجیب کیفیت ہے اس کی, یعنی اتنا زیادہ اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے کہ دوسرے فوجیوں نے بھانپ لیا, محسوس کر لیا کہ یہ نارمل نہیں ہے. اس وقت کسی نے آگے کہا ہر کیا ہو رہا ہے تجھ کو؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے. یہ کیا ہو گیا ہے تجھ کو؟ پھر وہی بات, کبھی کبھی زبان کا جواب کارآمد نہیں ہوتا. ہر نے جواب نہیں دیا. روایت کہتی ہے کہ ہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کے یزیدی سپاہ سے باہر نکل گیا. اتنا باہر آیا کہ امام حسین کے خیمے سے اتنا قریب ہو گیا کہ وہاں کی آوازیں بچوں کی کان تک آنے لگے. ہر نے اس سپاہی سے کہا سن رہے ہو تم؟ تھوڑا سا وقت 2-1 منٹ بڑھ جائے گا, لیکن میرے بھائیو سن لو, آج ہر کی تاریخ ہے نا, سن لو. شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, ایک بزرگ عالم دین, انہوں نے اپنی زندگی کا پورا حساب لگایا, میں نے کتنی نیکی کی ہے, کتنی اچھائی کی ہے, کیا کیا.
اور اس کے بعد خود اپنے لیے فیصلہ لکھ دیا کہ بچنا مشکل ہے. کہتے ہیں کہ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ، سنا آپ نے، مر جاتے، شیخ جعفر اپنے لیے کہتے ہیں کہ میں نے پورا حساب لگایا، بچنا مشکل ہے. پھر اچانک حدیث یاد آئی کہ علی کی محبت ایمان ہے. میں نے سوچا چلو کچھ بھی صحیح، محب علی تو ہوں، مومن ہوں، بچ جاؤں گا. تب تک ذہن میں خود خیال آیا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ محب علی ہو، اگر مولا نے ایکسپٹ نہیں کیا تو؟ پھر مایوسیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا کہ اب کیسے بچوں گا. مرحوم شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا تھا کہ اچانک مجھ کو وہ دروازہ یاد آیا جس کو باب الحسین کہتے ہیں. میں نے کہا لاکھ گناہگار صحیح، لیکن تم اتنے بڑے مجرم نہیں ہو جتنا ہور تھے، اس لیے کہ تم نے حسین کو کربلا گھیر کے تم نہیں لائے ہو، حسین کے گھوڑے کی لجام تم نے نہیں پکڑی ہے. جب حسین کی بارگاہ میں آ کر کے وہ معاف ہو سکتا ہے اللہ. اس کے ساتھی نے کہا کیا سن رہے ہو؟ کہ بچے بلک رہے ہیں، العطش العطش العطش. احساس جرم بڑی چیز ہے. اور کہنے لگا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور پھر روایت کہتی ہے پوری رات حر نے ٹہل ٹہل کے گزاری ہے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہوا یا سحر کا. کہتے ہیں خود بیٹا، غلام اور بعض روایتوں میں بھائی بھی، 4 افراد اچانک ایڑ لگا کر کے یزیدی فوج سے نکل گئے. لیکن حر کو احساس ہوا معمولی جرم نہیں ہے، یہ ہاتھ جو حسین کے گھوڑے کی طرف بڑھا ہے. رک گئے، کہنے لگے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ کھلے ہوئے حسین کی بارگاہ میں جائے. بیٹا میری آنکھ پہ پٹی باندھ دو. آنکھ پہ پٹی بدھوائی، ہاتھوں کو بدھوایا، چل پڑے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ اچانک حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. جیسے ہی کہا اللہ اکبر، حر نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، موقع و محل ہوتا ہے، کیوں تو نے کہا اللہ اکبر؟ کہتا بابا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے. اس کرم کا تصور کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ سردار لشکر، امیر لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے. اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی اور انداز بدلا ہوا ہے؟ کارے بابا خود بنفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے. اور کہتا ہے بیٹا جب میرا مولا آ جائے نا مجھ کو اشارہ کر دینا. ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو کہ حر نے معافی مانگی ہے، لیکن میں نے جو روایت پڑھی وہ سناتا ہوں آپ کو. جانتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے، کیسے یقین کر سکتا ہے آدمی کہ معاف ہو جاؤں گا؟ لہذا حر نے لفظ معاف کر دو نہیں کہا جو میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا کہیں ہو، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن جو جملہ میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حسین قریب آئے نا اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا کر کے جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے، کہتا حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ کیا سمجھ سکتی ہے کہ میرا مولا کتنا کریم ہے؟ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی توبہ ممکن ہے؟ حسین نے اٹھا لیا، کلیجے سے لگا لیا، فرمایا ہاں ہاں ان تبت تاب اللہ علیک، توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. لے کے آ گئے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. آدمی تھوڑا سا کامن سینس استعمال کر لے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. فرض کیجئے کسی بزرگ کو میں نے ستایا، میری وجہ سے ان کا مکان بک گیا، ان کا لڑکا مر گیا، ان کو یہ ہو گیا. اب مجھ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. آپ کے پاس گئے، آپ کے پاس گئے، آپ کے پاس گئے.
کہ چلیے ذرا سا جناب سے بات کر لیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ 2-4 لوگ مل کے گئے، سمجھایا جانے دیجئے جانے دیجئے، ان کا ٹھیک ہے چلاؤ۔ اب آپ میرے پاس آئے، چلیے ٹھیک ہے وہ مولانا معاف کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کا نقصان کیا ہوا؟ ان کا جوان بیٹا مر گیا، تمہاری وجہ سے وہاں والا مکان بک گیا، تمہاری وجہ سے ان کا یہ نقصان ہوا۔ یہی کیا کم ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار ہے؟ اگر 2-4 جملہ کہیں تو چپ کے رہنا، یہی تو سمجھائیں گے آپ نا۔ اور اب میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ جناب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اس آدمی کو حق ہے کہ نہیں کہنے کا؟ ٹھیک ہے معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، میں کچھ جواب دے پاؤں گا؟ یہی کیا کم احسان ہے کہ وہ معاف کر رہا ہے نا؟ حسین کو کربلا تک گھیر کے کون لایا ہے؟ اب جب حر آئے ہیں کہ مولا معاف کر دیجئے، تو یہی کیا کم احسان حسین کا ہے کہ معاف کرنے کو تیار ہے؟ کیا اتنا حق نہیں ہے آپ کو مولا کو ہمارے کہ وہ کہیں؟ پتہ ہے آپ کو کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے، اور ان مشکیزوں کو جس میں کچھ نمی تھی نا، ان کو اپنے سینے سے رکھے تھے کچھ سکون مل جائے۔ جب حر نے آگے کہا مولا معاف کر دو، کیا اتنا حق امام حسین کو نہیں تھا؟ حر ہم معاف تو کر دیں گے، لیکن جا کے ذرا اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو۔ اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے ہم معاف تو کر دیں گے، مگر جا کے گہوارے میں علی اصغر کی کیفیت دیکھ لو۔ اتنا حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا کہ کہتے ہم معاف تو کر دیں گے، مگر بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزہ دیکھ لو؟ حق تھا۔ اور اگر حسین کہتے تو حر کے پاس کوئی جواب تھا، لیکن واہ رے میرا مولا، بجائے اس کے کہ یہ کہتے جانتے الٹا خود اظہار شرمندگی کی مولا نے، کیا حر ہم بہت شرمندہ ہیں، تاریخ میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گا میرے بھائیو، اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ کیا ہوا آقا؟ کہا ایسے موقع پہ تم آئے ہو کہ ہم تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اور تڑپ گئے، مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، بھائی اجازت دے دو اپنی جان قربان کر دوں۔ اتنا جملہ سننا تھا، اور کا بیٹا کھڑا ہو گیا، پہلے میں جاؤں گا۔ حسین نے اجازت دے دی، ختم ہو گئی مجلس، بیٹا چلا گیا۔ حر امام سے باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک ایک مرتبہ حر تڑپ کے اٹھے۔ حسین نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے۔ کیا کریم ہے میرا مولا۔ جیسے ہی حر نے کہا مولا میرے بیٹے نے پکارا ہے، حسین نے آواز دی حر کیا غضب کرتے ہو؟ ارے کہیں بوڑھا باپ جوان کی میت پر جاتا ہے؟ بیٹھو میں جاتا ہوں، دل چاہتا عرض کروں مولا ارے حر کے بیٹے کے وقت تو آپ موجود تھے، لیکن جب آپ کا بیٹا علی اکبر پکارے گا ہائے اس وقت کوئی نہ ہوگا۔ حسین تڑپ کے اٹھے، این علی این علی، کہاں ہے میرا علی اکبر؟ آواز کے سہارے پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا